ان ناموں کی فضیلت ایک تو خود ابھی اس آیت میں جو قرآن پاک کی میں نے آپ کو بتائی اس سے پتہ چلتی ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ فضیلت ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ نمبر ایک فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے نام بہت اچھے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو کسی بھی اچھی چیز کو اپنانا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دوسری طرف ان ناموں کو ہم کریں کیا؟ تو سب سے بہترین جو ان کا استعمال ہے یا ان کے ساتھ تعلق ہے وہ قرآن ہی نے بتایا کہ فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے اللہ ہی کو پکاریں، اللہ کی رحمت کو جوش میں لائیں۔ حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ناموں کا یاد کرنا اور ان کو پڑھنا برکت کا سبب ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100 نام، تاکید کے لیے 99 کے بعد ایک کم 100 یعنی 100 - 1، جس نے ان کو محفوظ کیا، من احصاہا، احصا ہوتا ہے کسی چیز کی حفاظت کرنا، اسے گن لینا، اسے شمار کرنا، اسے زبانی یاد کر لینا، یعنی ان کو یاد کیا، ان کی نگہداشت کی، حفاظت کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو گویا ان ناموں کو یاد کرنا، انہیں پڑھتے رہنا، ان کا مذاکرہ کرنا، ان کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا، ان کے عکس کو اپنے اندر جذب کرنا، یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے دین کے طالب علم کو ان ناموں کا مطلب اور ان کے ذریعے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اب یہ جو 99 نام ہیں یہ حدیث میں بیان ہوئے ہیں، اور بات یہ ہے کہ پھر وہ جو ابھی تعداد 200 کا ذکر ہوا اس کا کیا ہوگا؟ تو کیا صرف 99 ہی ہے یا احادیث میں بھی آئے ہیں تو 200 کیوں نہیں کہا گیا؟ تو اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ ہیں تو زیادہ، لیکن اگر کوئی یہ 99 بھی کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ یعنی حدیث میں جو آتے ہیں 99 نام، اگر یہ 99 نام کوئی یاد کر لیتا ہے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور یاد کرنے سے مراد یہاں رٹنا یا حفظ کرنا نہیں لفظ آیا، احصاہا، ان کا احاطہ کیا، یعنی ان پر غور و فکر کیا، ان کو یاد کیا، ان کو ذہن میں حاضر کیا، ان کے ساتھ ایک تعلق استوار کیا، یہ مراد ہے۔ یا ان اسماء حسنہ کے جو تقاضے ہیں، یہ جو ہماری زندگی سے مطالبہ کرتے ہیں، ان تقاضوں کو اگر پورا کیا تو جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو ان کے ذریعے اللہ سے دعائیں مانگے گا، ان ناموں کا واسطہ دے کر یا وسیلہ دے کر یا ان کو ذریعہ بنا کر، یعنی ان کے ذریعے اللہ کو پکار کر، اللہ تعالی اس شخص کی دعا قبول کرے گا اور اللہ سے قرب کا ذریعہ بنے گا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بنے گا۔